وہ کون تھا؟ عمران خان نے خود بتا دیا اور ان کا نام تھا جنرل باجوہ۔ کل عمران خان نے جو تقریر کی اس تقریر نے ہر طرف آگ لگائی ہے، اور ایسی تقریر ایسا لیڈر کر سکتا ہے کہ جو بہادر ہو، نڈر ہو، جس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ کل عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے وہ واحد لیڈر بن رہے ہیں کہ جس سے کسی چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جتنے سخت سے سخت ڈیسیجن ہو وہ لے لیتے ہیں، جتنے مخالفت ان کو سامنے کرنی پڑ رہی ہے اس میں سے وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اگلے لمحے کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگوں نے ڈرایا، دمکایا کہ جناب آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، آپ نے اگر پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کر دی تو آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، آپ کو وہ گرفتار کریں گے، آپ پر وہ تشدد کریں گے، آپ کو وہ ننگا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہر قسم کی دھمکیاں دی، مگر خان نے کہا کہ نہیں، کسی کی کوئی دھمکیاں نہیں چلے گی، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، وقت بھی دے دیا، ٹائم بھی بتا دیا، اب ہوگا کیا؟ اور ہوگا کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت مکمل طور پر، جہاں تک ابھی تک گفتگو جو ہماری ہوئی ہے حکومتی نمائندوں سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی آخری حد تک جائیں گے کہ اسمبلیز تحلیل نہ ہو۔ عمران خان نے جمعے کا ڈیڈ لائن دے دیا کہ جمعے کے روز کے پی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، یہ دونوں جو ہے مکمل طور پر تحلیل کر دی جائے گی، اور 60% چونکہ پھر ملک میں الیکشن ہوگا، اور 90 دنوں میں الیکشن کمیشن آئین کے تحت ماتحت ہے کہ وہ الیکشنز وہاں پر کروائیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جناب کہ جمعے تک تو ابھی دن ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے چھتری تلے تمام جماعتیں ہیں، وہ یہ کریں گی کہ عمران خان کے ان دو حکومتوں کے خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کرائے گی۔ اور پنجاب میں تو میری انفارمیشن کے مطابق جو تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے تمام ایم پی ایس سے سگنیچر تک لے لیے گئے ہیں، اور پاسبل ہیں آج جمع کرانی تھی لیکن شاید اب منڈے کو وہ جمع کرا لے پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کی جو خاص طور پر یہ جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہ کسی طریقے سے بچائی جا سکے۔ اچھا، عمران خان کی تقریر میں ایک سائیڈ پہ پرویز الہی، دوسری سائیڈ پہ محمود خان صاحب، چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، یہ دونوں تشریف فرماتے۔ پرویز الہی کی جو باڈی لینگویج تھی وہ کافی انٹرسٹنگ بھی تھی، لوگوں نے کافی میمز بھی اس پر بنائے اور لوگوں نے کافی کچھ کہا بھی اس حوالے سے۔ مجھے بھی پرسنلی لگا کہ پرویز الہی تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور اس پکچر میں کیوں ڈسٹرب نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور یہ جمعے تک کا ڈیٹ دینا بھی، ان میں بھی پرویز الہی کا بڑا نام، بڑا کام شامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اب ٹوسٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ٹوسٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کاف لیگ کی جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی تھی، شاید وہ چیز آپ کے سامنے اب آ جائے گی۔ 6-7 ممبران کاف لیگ کے ایسے ہوں گے جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم پرویز الہی پر اعتماد نہیں کر رہے، یا عمران خان کی اس ڈیسیجن کا ساتھ ہم نہیں دے رہے، تو پرویز الہی شاید عمران خان کے پاس جائے اور وہ کہیں کہ جناب میرے تو لوگ ہی نہیں مان رہے، اب میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کس طرف جاؤں؟ دیکھو، میں نے تو آپ کا ساتھ دیا، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، تمام چیزیں میں نے برداشت کی، تمام چیزیں میں نے آپ کی موجودگی میں سنی، اور وہ باتیں کہ مجھے ایک جگہ پر ہنسی بھی آ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب جب انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں، جنرل باجوہ یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بڑے پارسا انسان ہیں، اور آج جو عمران خان نے جنرل باجوہ کی وہ تمام نیکیاں کھول کر رکھ دی قوم کے سامنے، اور وہ یوں دیکھ کر بیٹھ کر مسکرا بھی نہیں رہے تھے، ایک حیرت زدہ چہرہ ان کا تھا۔ تو مجھے اس وقت کافی انٹرسٹنگ سچویشن نظر آئی کہ جب پرویز الہی ساتھ تشریف فرماتے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی کسی انسان کو آپ باندھ لیتے ہیں تبھی یہ حالت ہوتی ہے، اور وہ رسیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن دماغی طور پر وہ بندھا ہوا تھا، وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن تھی اس میں۔ اچھا، عمران خان نے 3 بڑی اہم باتیں کی، اسپیچ پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، پھر میں یہ جو اسمبلیوں کا معاملہ ہے یہ تحلیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس پر بات کریں گے۔ اپنی اسپیچ میں عمران خان نے 3 چیزیں بڑے واضح کہی کہ جنرل باجوہ کو میں نے کہا بھی کہ جناب کرپشن پر آپ کا ابھی تک کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا سر، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔
سر بتائیے کرپشن پر کیا کیا آپ نے؟ سر ہو جائے گا، آپ بس تھوڑا سا ویٹ کریں۔ پھر جب عمران خان نے کہا کہ میں نے جب ان سے پوچھنا شروع کیا کہ ابھی تک کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جناب چھوڑیے نا، آپ اقتصادیات پر توجہ دیں، آپ معیشت پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ تو پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ میں بتاؤں گا، عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان چوروں کو کس طریقے سے بچایا ہے اور میرے سامنے سے بچایا ہے۔ اور آپ وہ چیزیں عمران خان خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ان کو کیسے بچایا اور کن ذریعوں سے بچایا ہے۔ اور پھر ایک مثال انہوں نے دی کہ جب یہ عدم اعتماد، جب فیٹف کا بل آیا تو اس میں ان سے جب مدد مانگی گئی تو اس کے بدلے آپ نے کیا آفر کرائی تھی، اور وہی چیزیں ہوئی۔ پھر عمران خان نے جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو نیب کو ختم کریں گے، نیب کو ختم کیا، 50 کروڑ تک آپ آرام سے کرپشن کر سکتے ہیں، آپ سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہوا، این آر او ملا، شہباز شریف نیٹ اینڈ کلین ہوئے، مریم نواز نیٹ اینڈ کلین ہوئی، نواز شریف ان پروگریس ہے، سلیمان شہباز جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہوئے، تو اسحاق ڈار واپس آ چکے ہیں، جن پر کیسز تھے اربوں کے وہ سب معاف کروا چکے ہیں، اور وہی لوگ ہمارے سروں پر آ کر بٹھا دیا گیا۔ یعنی پاکستان کیا واقعی یہاں بھیڑ بکریاں رہتے ہیں؟ یہاں پر کیا انسانوں میں اتنا شعور نہیں ہے؟ آپ اتنا بے شعور سمجھتے ہیں؟ یار آپ اتنا کم سن سمجھتے ہیں اپنے قوم کو؟ آپ اس طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم جو کچھ کرتے رہیں گے برداشت کرتے رہیں گے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک زوال ضرور آتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں ایک زوال ضرور آتا ہے، اور وہ زوال ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ عروج آپ نے دیکھ چکے ہوتے ہیں، جب زوال آتے تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ آخری پڑپڑاہٹ ہے، ان کو کرنے دے جو اب کیا ہوگا اگر فار ایگزامپل عمران خان نے، چونکہ یہ ان کو کہا گیا تھا اور اس کی انفارمیشن ہے کہ آپ نے اگر اسمبلی ڈیزالو کر دی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، اگلا سٹیپ ان کا یہی ہوگا کہ نااہل کر دیں۔ اب اس حوالے سے بابر اعوان نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہیں کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ان کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں، کسی کی سزا کو بھی معاف کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، یہ بطور پریزیڈنٹ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف ان کا اشارہ تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو عمران خان کو پھر اس طریقے سے وہ ہم کروا لیں گے۔ تو بہرحال اس وقت عمران خان نے جو کل سپیچ کی، اس سپیچ میں بہت سارے رازوں سے نہ صرف پردہ اٹھائے بلکہ یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی میں نام لینا چاہ رہا تھا اور میں نے بڑے کھل کر انڈیکیشن دی ہیں، اشارے دیے ہیں کہ کون وہ شخصیت تھا۔ تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ نے نہ صرف NRO 2 دیا بلکہ جنرل باجوہ نے اس بقول عمران خان کی کہ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ان تمام تر تباہی کی وجہ سے مجھے تو فائدہ ہوا، یعنی عمران خان، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہم جب نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اگر 5 سال پورے کرتے تو شاید وہ دوبارہ کبھی اقتدار کی جو لائن ہے وہ کبھی نہ دیکھتے، اقتدار کی جو کرسی ہے وہ کبھی نہ دیکھتے، مگر چونکہ جنرل باجوہ نے تو اپنے دماغ سے جو بھی کچھ، اور ایک اہم بات انہوں نے کہی، یہ اہم بات کہی کہ جناب جنرل باجوہ آپ عقل کل تو نہیں ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تھی تو بار بار آپ کو ریمائنڈ کرنے کے باوجود بھی آپ اپنی غلطی پر ڈٹے رہے، یہ آپ کی بڑی گناہ ہے۔ تو یہ عمران خان نے کل جنرل باجوہ کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جناب جمعے کا جو دن ہے، یعنی کمنگ فرائیڈے جو ہے، ویسے جمعے کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہی ہے، جمعے کے روز نواز شریف نہ اہل ہوئے تھے، جمعے کے روز بہت سارے کچھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں جمعے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب اس جمعے کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی تاریخ دے دی گئی، مگر اس سے پہلے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ عدم اعتماد ان کے خلاف پیش کر دی جائے گی، تو یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا۔ جب ڈیلے ہوگا اور الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے، اور اگر ایسا ہو جاتے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دنوں کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے، تو 60% ملک میں جب الیکشنز ہو تو ویسے ہی ماحول آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ نے بھاگنا ہے، اور آخر میں عمران خان نے کہا کہ عقل تو یہی کہتے ہیں کہ پھر جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے گا، مگر یہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے البتہ یہ تو کلیئر ہے۔ اب اس میں سے پرویز الہی کا مجھے تھوڑا سا اب بھی شک ہے اس میں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، ان کی پارٹی، وہ خود شاید ذات اپنی پہ نہ کریں مگر اپنی پارٹی سے کے تھرو سے کچھ ایسا کروائیں گے۔ لیکن کل جو ملاقات تھی ان کی بڑی اہم ملاقات تھی، بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں، وہ جب آگے ہم جائیں گے کچھ دنوں بعد تو اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ان کی تھی۔ بہرحال عمران خان نے یہ ڈیسیجن اب لے لیا ہے، اور اس ڈیسیجن کو دیکھتے ہوئے یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا موو ہے، سیاسی حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ایک
طریقے سے زندہ کر دیا. اب آگے دیکھنا ہے کہ اس کو وہ کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں. بہرحال عمران خان کی یہ اسپیچ اور اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.